پاکستان کے بھی مسائل وہی ہیں جو کہ انڈیا کے ہیں. پاکستان میں بھی 1949 میں آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن اڈاپٹ کیا تھا. انڈیا جو آج کر رہا ہے یا ایک سال پہلے کرنا، ہم آج سے 66 سال سے کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی پالیٹکس میں مذہب کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے اس کو شامل کیا ہوا. اور آج پاکستان کے مسائل کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی اسپاؤزل آف ریلیجیوسٹی بھی ہے. انڈیا نے آج 67 سال کے بعد وہی کام کیا ہے. لیکن ٹالرنس لیول ڈو یو تھنک کہ ہمارے بھی بہت انٹالرنٹ. ہماری سوسائٹی جتنی وائلنٹ اور جتنی ریڈیکلائزڈ ہے، میرا خیال ابھی تک انڈین سوسائٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. ہم تو اب اس زبان کے تھرو تو بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات ہی صرف بیرل آف دا گن کے ذریعے کرتے ہیں. ابھی انڈیا کی لیکن اس میں تو خیر انٹرنیشنل فیکٹرز بھی تھے، ریجنل فیکٹرز بھی تھے، افغانستان بھی تھا. آئی تھنک کہ وہ فیکٹر زیادہ انفلوئنشل تھے. عام آدمی شہروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر جس طرح سے لوگ رہتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں اس طرح سے مطلب مسلمانوں سے ہٹ کے جو ہندو یہاں پہ رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں یا باقی جو کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے. دیکھیے وحید صاحب، ہمیں بہت بہت ضروری ہے، میں اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں، میرا بڑا فیتھ ہے اس ملک میں، اسی لیے ہم یہاں رہتے ہیں. لیکن ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے. یہ وہی ملک ہے جہاں کے کرسچنز کی آبادیاں جلائی گئی ہیں. یہ وہی ملک ہے جہاں کے ہندوؤں کے بچیوں کو ریپ کیا گیا. یہ وہی ملک ہے جہاں کے ہندوؤں کے بچوں کو ہم نے ان کے گاٹے کاٹے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے ہم کمیونٹیز کو، مائنورٹی کمیونٹیز کو ہم فورسفلی باہر نکال رہے ہیں اور وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت، یہاں ہزاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم بہت انٹالرنٹ قوم ہے. میں بحیثیت ایک پاکستانی کے یہ ماننے میں بالکل کوئی عذر نہیں محسوس کرتا، کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اور کریکٹ ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ریالٹی چیک تو کر لینا ہم کہ کیا ہیں. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں جبکہ ہم ٹالرنٹ نہیں ہیں، تو ہم ریمیڈی نہیں کر سکیں گے. جب تک ہمیں مرض کا ہی نہیں پتا، ہم اس کی شناخت نہیں کرتے، تو ہم دوائی کیسے لیں گے. میں فیل کرتا ہوں یہ انتہائی ریڈیکلائزڈ، وائلنٹ اور انٹالرنٹ سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. ڈو یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ واٹ ڈاکٹر صاحب واز سیئنگ؟ یہ کشمیر پہ آپ بات کرنا چاہیں گے جو وزٹ تھا؟ نہیں، کشمیر کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہو سکتی ہے. جی دیکھیے، دو تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس میں. کشمیر کا مسئلہ کیوں اتنی دیر حل نہیں ہو پایا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پاکستانی حکومتوں کی انکنسسٹنٹ اپروچ جو کشمیر رہی ہوئی ہے. ہم لوگ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اسپرٹس میں کام کرتے ہیں، جب بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں یا جو کوئی ہمیں کوئی فیل ہوتا ہے کہ جی اب کر لیں، ہم نے کوئی پوائنٹ سکور کرنا ہے، تو ہم کشمیر کا نام لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہانی شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک پرماننٹ نیریٹو ہے آپ کا، اس میں کشمیر جو ہے وہ آتا غائب ہوتا رہتا ہے. وہ پرماننٹ پریزنس اس کی موجود نہیں ہے. مثلاً میں آپ کو اس کا ثابت، ابھی نریندرا مودی صاحب گئے ہیں وہاں اور $12 بلین کا انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا جس کا ذکر بہت ہو رہا ہے. یہ ایک موقع تھا جبکہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے فارن آفس کو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ریلیز کرنا چاہیے تھی آن دا لائنز جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا سودا جو ہے وہ $12 بلین یا پیسے کے عوض ان کا وہ پیسہ ان کی آزادی کا نعم البدل نہیں ہے. لیکن پاکستان کی حکومت بالکل سائلنٹ ہے، حالانکہ اتنا کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جا کے یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیا یا وہ کیا. تو فیکٹ اس کے جی موقع آتے ہیں اور موقع جو وہ دوبارہ نہیں آتے. پاکستان کی حکومت نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں وہاں ریلیز کی. دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ انکمپیٹنسی ہے یا انٹینشنلی؟ جی اس میں یعنی بدنیتی کی بنیاد پہ تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس میں دونوں پراسپیکٹس ہیں. انکمپیٹنس بھی ہو سکتا ہے اور بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا. فیکٹرز موجود ہیں. دوسری سب سے بڑی بات، جبکہ دیکھیں یہاں بی جے پی جیسی پارٹی جس کو کہ اب تقریباً سبھی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں ایز این ایکسٹریمسٹ پارٹی، اس دفعہ کے الیکشن میں ان کی شوئنگ جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اور اس وقت بی جے پی جو ہے وہ انڈین کشمیر کی رولنگ پارٹیز میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، مفتی سعید صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کولیشن ہے ان کا. کشمیری قیادت جو ہے آج ہمیشہ سے زیادہ ڈیوائڈ ہے. لیکن وہ الیکشن کیسے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو ہوئے ہیں، الیکشنز کے اوپر تو کسی شام الیکشنز کہتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، یہ الیکشن تو نہیں، یہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے جو ہماری جتنی بھی جیسے علی صاحب جس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 50-60% ووٹ ہوتا ہے، وہاں پہ تو 20% 18% ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا جاتا. الیکشن تو ہو رہے ہیں، الیکشن تو ہو رہے ہیں نا. آپ کی کشمیری قیادت کا ایک پورشن جو ہے پوری دنیا کی آنکھوں کے اندر دھول جھولنے کے مترادف ہے کہ دیکھیں جی اٹس اے ڈیموکریسی، اور یہاں پہ خود ہی لوگ چناؤ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. دیٹس وائی یہ سارا یہ نیریٹو پاکستان کا نیریٹو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کا نیریٹو نہیں ہے. دیکھیں یہ ریالٹی پہلے کا جو چیف منسٹر تھا اس دفعہ کی جو اس کی سٹیٹمنٹس تھی
جب نریندر مودی وہاں پہ گئے تو عبداللہ کی جو جونیئر عبداللہ جو ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ از ویری, یہی جونیئر عبداللہ جو ہے یہی اس نے الیکشنز میں حصہ لے کے کشمیر کے اوپر حکومت بھی کرتا رہا ہے. دیکھیں یہ ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, یہ ان کو پولیٹیکل انٹرسٹ سے بیونڈ دیکھنے کی کوشش نہ کریں. عمر عبداللہ جو ہے وہ کشمیر کا چیف منسٹر بھی رہا ہے, لیکن لوگوں کی ریپرزینٹیٹو اسمبلی نہیں ہے وہ ہم کہتے ہیں نا, دنیا یہ نہیں کہتی. ان کا نیریٹو ہے کہ ہم یہ نیریٹو لے کے ہم دنیا میں گئے بھی نہیں ہیں. ہماری حکومت نے یہ پروجیکٹ بھی نہیں کیا دنیا میں کہ یہ جو شام الیکشنز ہیں یا ریپرزینٹیٹو الیکشنز نہیں ہیں. سارے پاکستانی ہیں نا, آپ بھی جو بات کر رہے ہیں میں بھی ایک بات کر رہا ہوں. اگر حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے تو I think we are not sleeping. ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کس طرح کے وہ کرواتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں. دیکھیں وحید صاحب, میں ہمیشہ اس چیز کا سر مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ان الیکشنز کو کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے جا کے ان کو مانیٹر کیا ہے, اس کے اوپر کوئی لکھا ہے, کوئی بات کی ہے, وہ اجازت ہی نہیں دیتے وہاں جانے. میں کاؤنٹر یہ کرتا ہوں کہ کیا کسی نے ریجیکٹ کیا ان الیکشنز کو آج تک؟ سر نہیں, مجھے بتائیے نا, آپ دیکھیے, آپ بتائیے کیا کسی حکومت نے, برٹن نے ریجیکٹ کیا, یو ایس نے ریجیکٹ کیا, رشیا نے ریجیکٹ کیا؟ وہ کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ سعودی عربیہ نے ریجیکٹ کیا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ الیکشنز کو ریجیکٹ نہیں کرتے تو وہ ایکسپٹ ہوتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات آپ سن لیں سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس کیوں لڑے گا؟ انہوں نے تو اس میں ساری خرابی پیدا کی. چلیے میں آپ کو یہ لے کے چلتا ہوں کہ آج پاکستان کا کیس کون سا دنیا کا ملک لڑنے کو تیار ہے؟ پاکستانیوں کو لڑنا چاہیے, کشمیریوں کو لڑنا چاہیے. انٹرنیشنل فورا کے اوپر پاکستان کا کیس آپ کے جو ٹریڈیشنل الائیز ہیں وہ بھی نہیں لڑنے کو تیار. وہی صاحب میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا انٹروجن کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا $12 بلین جو ہیں وہ عوام کا سودا نہیں کر سکتے, اسی طرح وہاں پہ جیسے تیسے الیکشن ہیں, دونوں کنٹینشن مانتے ہوئے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمپل بادل نہیں ہو سکتے, وہ ایک الگ اسٹیج ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کنٹینشن دے رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیز آر ناٹ سبسٹیٹیوٹ. مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان جو کیس یہ یونائٹڈ نیشنز نہیں لے کے گیا تھا, انڈیا لے کے گیا تھا. جواہر لال نہرو صاحب لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر انہوں نے پلیبسسٹ وہاں ہولڈ کرنے کا کمٹمنٹ کی. پھر دوبارہ گیا, دوبارہ انہوں نے کمٹمنٹ کی. پبلک سپیچز میں, ان کی تقریروں میں وہ کمٹ کرتے رہے, لیکن انہوں نے پلیبسسٹ ہولڈ نہیں کی. اس کے بعد پاکستان نے شملہ کے ایگریمنٹ میں جو میجر چینج آئی پاکستان کے سٹانس میں, وہاں آپ نے یہ کمٹ کیا ان کے ساتھ ان ریٹن ورڈ اینڈ سائنڈ کہ جی یہ بائیلیٹرل پرابلم ہے اور اس کو کشمیر, پاکستان اور انڈیا ہی بیٹھ کے حل کریں گے. دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلی آپ نے وہاں سے یونائٹڈ نیشنز کو نکال دیا. لیکن اس کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ not withstanding the principal position of both the countries on Kashmir, پھر آگے جو بائیلیٹرل. اس کے بعد آپ یوفا کہتے ہیں سب سے بڑا, اس کے بعد یوفا میں آپ کے, اور سر یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ انڈر دا فریم ورک آف یونائٹڈ نیشنز. نہیں, وہ نہیں لکھا ہوا. آپ دیکھ لیجئے, گو ریوزٹ اٹ, یہ نہیں لکھا ہوا. سملا اسٹیٹمنٹ, سملا ایگریمنٹ میں یہ نہیں ہے. اوفا میں سے آپ نے, اتنا بڑا بلنڈر ہے, اتنا میسو بلنڈر ہے حکومت پاکستان کا کہ آپ نے وہ جو چارٹر بنایا آگے کی نیگوسیشنز کے لیے, اس میں کشمیر کا لفظ ہی نکال دیا آپ نے. اب اس کے لیے تو آپ انڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے نا. میں انڈیا کی جتنا مجھے کشمیر ہے, میں خود کشمیری ہوں یار, جتنا یہ ملک مجھے عزیز ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. اور ہم چاہتے ہیں, ہماری کوشش ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی انکنسسٹنسیز کو ماننا چاہیے. ہمیں اپنی جو ویک پوزیشن ہماری دنیا میں بن چکی ہے فار ریزنز ادر دین کشمیر, اس وقت سعودی عربیہ تک آپ کی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا انٹرنیشنل فورا کے اوپر. اس سے بڑا الائی کون سا آپ کا ہوگا؟ کوئی اور ملک نہیں سپورٹ کرتا. آج آپ لے کے چلیں یونائٹڈ نیشنز میں, یہ لے کے جائیں, آپ ووٹنگ کرا کے دیکھ لیجئے, 4 ووٹ نہیں آئیں گے آپ کی فیور میں. دیکھیں آپ اپنا کیس ویک کر چکے ہوئے ہیں, ریالٹی چیک یہ ہے. لیکن کشمیر آزاد ہونا چاہیے, پلیبسسٹ ہونی چاہیے وہاں. اس کے لیے آپ کو بہت سا کام کرنا پڑے گا, کنسسٹنٹ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ایک پالیسی بنانی پڑے گی, ایک فار سائٹڈ پالیسی بنانی پڑے گی. اس کی جو ویریس کانٹورز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو اپنی ایمبیسیز کو انلیش کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے تھنک ٹینکس کو انلیش کرنا پڑے گا, آپ کے اپنے اکیڈیمکس کو انلیش کرنا پڑے گا, جو کہ جا کے سینسٹائز کریں دنیا کو اس مسئلے کے, ہیومن ٹریجڈی کو. سارا کچھ ہماری گورنمنٹ اس حد تک انوالو نہ رہی ہے نہ ہے, اور مجھے کوئی انڈیکیشنز نہیں مل رہی کہ یہ اس لیول تک. یہ ایک کاسمیٹک ہوتا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کے وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے, او کشمیر آزاد نہیں ہو رہا. نتھنگ, اٹس نیدر ہیئر نور دیئر. یو این نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کو اپنے اینڈ کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, آپ کو ایک کیس بنانا پڑے گا, آپ کو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. وہ کیسے کرنا ہے؟ ایک بات بالکل آئی ایگری ود یو, لیکن دونوں کے لیے میرا یہ سوال ہے, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی. ہمارے ہاں جو پاکستانی جس وقت بیٹھتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے ہو یا انڈیا کے حوالے سے بات ہو,
why we are so apologetic about it. ہم انڈینس کو ڈائریکٹلی مطلب ان کو یہ بھی کہنے سے ڈرتے ہیں ہم کہ یار آپ غلط کام کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں, غلط آپ جو ہے پالیسی فالو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ تو کرتی ہیں, بڑا مزہ, بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیے میں اس کا جواب آپ کو ایک چھوٹا سا دیتا ہوں, پھر آپ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کانٹیکٹ ہے پچھلے 2 مہینے میں مجھے بتائیے آج آپ نے اس نجم سیٹھی کو اکاؤنٹیبل کیا؟ کیوں گیا وہ انڈیا؟ کس کی اجازت سے گیا؟ وہ ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا جب اس نے شہریار کی بیگم صاحبہ کو انوالو کیا اس میں کہ جی وہ خاموش ہماری وہ ان کے ساتھ کنیکشن تھا بیویوں کے تھرو. وہ پکڑا گیا, اس کا جھوٹ انکور کیا کیونکہ شہریار صاحب نے خود کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کی حکومت کا ہے, کمپلسٹ ہے اس کرائم میں, اس جرم میں شریک ہے آپ کی حکومت. اگر نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کرے, پکڑے اس کو کہ جی کہ تم بتاؤ یہ تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے پاکستان کو ذلیل کیوں کیا. ہے پاکستان کی حکومت میں اتنا دم کہ وہ پکڑ سکے اپنے اپوائنٹی کو وہاں سے نکال سکے؟ سر یہ ہمارے اپنی ویکنیسز ہے میرے بھائی, ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں. آپ نے یہ بڑا اچھا ریلیونٹ پوائنٹ کیا, میرا خیال ہے کچھ چیزیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں انڈیا اس وقت 100 ملین روپیہ روزانہ خرچ کر رہا ہے کشمیر کے آکوپیشن پہ, یہ اب آپ خیال رکھیے. 7 لاکھ فوج ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پاکستان کی کنسسٹنس پالیسی نہیں ہے, یہ بتا چکے ہیں, اور بالکل نہیں ہے. ایز این اکیڈمک میں بتا رہا ہوں, کبھی ہاٹ ہوتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, کبھی کولڈ ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. اور پچھلے 1-2 مہینے میں ساری چیزیں کلیئر آ چکی ہیں. 2-3 چیزیں میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا ود ان 3 منٹس آئی فنش اٹ. جب گائے کی ذبح کا مسئلہ ہوا تو آپ کہتا ہے کہ وہاں کی ہائی کورٹ نے اور وہاں کی سپریم کورٹ نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع حیثیت کا علاقہ ہے, یہاں پہ انڈیا کا قانون نہیں لاگو ہو سکتا. یہ آپ خیال رکھیے, یہ وہاں کی ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے, یہاں کی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے. بالکل. نمبر 2, جب آرٹیکل 370 کی باری آئی کہ اس کو آپ ختم کر دیں, یہ آپ خیال رکھیے انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ 370 آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں لا سکتے. یہ آپ خیال کریں, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. انفارچونیٹلی ان کو آپ ذہن میں رکھیے, اور ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں اب اکیڈمک ہونے کے علاوہ میں کچھ تجزیہ کار بھی ہوں, وہ میں اب آپ کو جی. ہم جو ہے جب ہمیں پیچھے سے ڈنڈا دیا جاتا ہے تو ہم کشمیر کا ذکر شروع کر دیتے ہیں, ورنہ سر اب کچھ چیزیں رہنے دیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, اور ہمارے دیکھیں جنرل ہیڈ کوارٹرز ان راولپنڈی اوفا میں ہم نے اف کر دی, ٹھیک ہے, اور بعد میں جب جنرل صاحب نے یادگار شہداء پہ تقریر فرمائی, راتوں رات کشمیر جاگ گیا. تو کہاں پالیسی کہاں ہے؟ اور میں آخری بات کر رہا ہوں, کشمیری لیڈروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری, جب بھی پاکستان آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر اس لیے ہارا کہ پاکستان کمزور تھا. بالکل صحیح بات. اب آپ بتائیے کہ وہ تو بےچارے ہر 2 دن بعد اٹھ جاتے ہیں بھائی, وہ تو نعرے مار رہے ہیں, ہر جگہ مار رہے ہیں. آپ میں کتنی قوت ہے؟ میں فوجی قوت کی بات نہیں کر رہا, جیسے یہ فرما رہے ہیں ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی کتنی قوت ہے, ہر لیول کے اوپر کتنے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں وہ ہمارا ساتھ, وہی بس آمدن گفتن خان برخاستن اللہ خیر صلاح. تو ہماری 3-4 چیزیں یہاں, یہ انڈیا کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بتا رہی ہے کہ کشمیر متنازع ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی بہت اعتراضات ہیں شہریار صاحب پہ اور نجم سیٹھی صاحب پہ. بھئی جب آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے تو آپ کیوں وہاں پہ جا کے اپنا منہ کالا کروا رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ آئی پی ایل میں نہیں رکھ رہے, اگر وہ آپ کا سیریز نہیں کھیل رہے, وہاں پہ ورلڈ کپ ہونے والا ہے T20 کا, اینڈ آئی تھنک آور گورنمنٹ our cricket team is visiting, وہ جائے گی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ ڈیولٹی ہماری کمزوری. قصوری صاحب نے غلطی نہیں کی وہاں جا کے, اگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, مطلب میں کیوں آپ اگر سے بھی پوچھ رہا ہوں, قصوری صاحب ہمارے لوگوں کو کیا مطلب ان کے اندر کیا ایسی کچھ چیز, ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, گانے والے ہیں, یہ سارے لوگ بھاگتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ if they are not welcome over there, why they go there? کمرشلزم. اگر پاکستان میں پیسہ تھوڑا ہے, اگر قصوری صاحب یہاں کتاب لکھتے تو 1000 کتابیں چھپنی تھیں,
कसूरी साहब ने वहां किताब छापी है तो 10,000 से 1 लाख तक किताबें छपी हैं, सिंपल एज दैट है। हमारे फनकार इसलिए जाते हैं कि वहाँ ऑडियंस ज्यादा है, उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं, अल्लाह खैर, इसमें तो कोई बात नहीं। फिर जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं जी टैलेंट हैज नो बॉर्डर, माशाल्लाह। एकेडमिक्स को जाने नहीं देते, जर्नलिस्ट को जाने नहीं देते, आर्टिस्ट हैव नो बॉर्डर, माशाल्लाह, गुड एनफ। जी कमर्शियल, हम तो पैसे भी नहीं मांगते। ये रियलिटी चेक्स है वहीद साहब, प्लीज इन रियलिटी चेक्स को देखिए। सर कल को अगर इन लोगों को रोकें तो फिर हम जैसे लोग निशाना बनाएंगे। हम नहीं कह रहे, हम कहेंगे जी कि देखें इनको नहीं, हमारी जाने नहीं दे रही, आपकी उनको रोक रही है। वहीद साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस सीट पे बैठे हुए, आप मीडिया में लोगों का ओपिनियन प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी आई एम सेइंग दिस। सो द गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ ऑल दीस पीपल टू बी। प्लीज आप कम से कम इसको उजागर तो करें ना कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम क्या वो नहीं कर रहे। ये आप जो थोड़ी सी और बात करूंगा इन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए, ये क्रिकेट का मसला क्या है, क्यों ये जाके जलील हो रहे हैं, क्यों उनके गोडे पकड़ रहे हैं? 12 बिलियन आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैम, 12 बिलियन में इनका होगा माल। ये क्राइसिस है सारा इस मुल्क का, कमर्शियलिज्म, यही क्राइसिस है इस मुल्क का। हम बिके हुए हैं, हम अपनी कीमत अपनी हथेलियों के ऊपर लेके फिर रहे हैं सारी दुनिया में, आओ खरीदो हमें, हम बिकने के लिए तैयार हैं। हमारा क्राइसिस हमारे माशरे का मॉरल कोलैप्स हो चुका हुआ है, और इस स्टेट की कोई रिट नहीं है, कोई रिट नहीं है। रेड लाइंस भी तो होती है ना सोसाइटी में, मुल्कों में, मुआशरे में। आई एम आस्किंग यू वहीद साहब, आप मुझे बताइए मेरे भाई, आप कहां है रेड लाइन, कौन सी रेड लाइन है जो कि आपने रिस्पेक्ट की, आप बताइए मुझे इस मुल्क में। वही साहब नाराज ना होइएगा, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। जब आपका टमाटर, जब आपका आलू, जब आपका प्याज, जब आपका गोश्त इंडिया से आएगा तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। जब आपका प्राइम मिनिस्टर, माफी चाहता हूं, जब आपका प्राइम मिनिस्टर वहां शादी तो नहीं आते डॉक्टर साहब, पैसे नहीं आते, लेकिन डिपेंडेंस की बात हो रही है ना। आप ये चीजें अपने और पड़ोसियों वाले से क्यों नहीं मंगवाते, बांग्लादेश से क्यों नहीं मंगवाते, ईरान से क्यों नहीं मंगवाते, बाकी मुल्कों से क्यों नहीं मंगवाते, क्यों आप इधर से कर रहे हैं? इसलिए कि कमर्शियलिज्म इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया में 1 बिलियन की ऑफिशियल ट्रेड है, 15 से 18 बिलियन की नॉन ऑफिशियल ट्रेड है, उसको कौन रोकेगा? आप और मैं कर रहे हैं वो ट्रेड। स्मगलिंग का माल कहां जा रहा है, किन की जेबों में जा रहा है? माफियाज की जेब में, और आपके पोलिटिकल लीडर्स उन माफियाज को हेड करते हैं। ये क्या लड़ेंगे इंडिया से यार, क्या कश्मीर लेंगे ये लोग? रियलिटी चेक करें यार, पकड़े, देखिए रियलिटी, आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये ग्राउंड रियलिटी है। ट्रेड विद इंडिया, आई टोटली एग्री विद माय ब्रदर, ट्रेड विद इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कश्मीर। एग्जैक्टली, फॉर देम, नॉट फॉर अस। ये जो आपने इंटर ट्रेड शुरू की है जो कश्मीर से आती है, इसमें क्या हो रहा है? कश्मीरी थोड़ी कर रहे हैं इसमें ट्रेड, ये तो सारे बाहर के लोग आके ट्रेड कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज बड़ी डिफरेंट है यार। देखिए हमारे हार्ट गोज आउट टू कश्मीर फ्रैंकली एंड फॉर ऑल इन लोगों ने जो स्ट्रगल पुट अप किया और अभी तक कर रहे हैं। लेकिन रऊफ साहब क्या है, मतलब हम क्या बैठ के, मतलब ये जितनी भी नाकामियां हैं, कमजोरियां हैं, या जो माफियाज ऊपर बैठे हुए हैं, वी विल लेट देम अलाउ कि आप करें जो मर्जी है। मतलब कश्मीरियों का भी सौदा करते रहे, पाकिस्तानियों का भी सौदा करते रहे। पाकिस्तान का सौदा हो रहा है ना जी, कश्मीर का सौदा तो बात की बात है। आप कराची का क्या क्राइसिस है, मुझे आप ये बताइए, क्यों ISPR को वो स्टेटमेंट जो है 2 दिन पहले रिलीज करनी पड़ी, और क्यों हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना पड़ा? कराची का क्राइसिस क्या है? कराची में जब ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उन्होंने नेक्सस जो था वो डिस्कवर किया है कि डायरेक्ट सॉलिड नेक्सस है वर्ल्ड ऑफ क्राइम एंड वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड टेरर के दरमियान। अब वो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेरर, नहीं, ये एक तरफ ये आपका क्राइम है, दूसरी तरफ ये उसकी फंडिंग जो हो रही है, जो उसमें पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है, और उसमें जो टेरर है वो सारा कुछ अनलीश हो रहा है। जब उसको आपने तोड़ने की कोशिश की तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपकी एक लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि वही उन माफियाज को हेड करते हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो वहां की, और वो आपको नहीं करने दे रहे। पिछले 4.5 नून लीग का क्या मसला है, वो क्यों नहीं करते? नून लीग का मसला बहुत बड़ा है। एक तो नून लीग जो है उनके पास अपनी जो रिट मौजूद नहीं है, वो फेयर ऑफ GHQ में वो जिंदा रह रहे हैं कि ये टेक ओवर कर लेंगे, हालांकि उनको टेक ओवर नहीं करना। दूसरा मसला जो है कि ये जो उनका COD होया हुआ है उसके मुताबिक इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कुछ होने नहीं देना, चाहे ममलकत पाकिस्तान जो है वो डूब जाए। और यही सिचुएशन जो है, जो परसों की जो स्टेटमेंट है ISPR की, उन्होंने कहा क्या है उसने कहा जी कि फौज जो है वो किसी चीज का सोल्यूशन टू परपेचुइटी नहीं। सवात को 9 साल हो गए हैं वहीद साहब, क्या वहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने टेक ओवर किया? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आज तक भी फौज वहीं पे है। वो कह रहे हैं कंटोनमेंट ओवर देयर। अच्छा, वो IDPs को फौज कहती है वापस भेजें, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है हमने नहीं भेजना नॉर्थ वजीरिस्तान में। अच्छा, पंजाब का क्या मसला है? पंजाब में आपका सिंध में ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, KP में ऑपरेशन हो रहा है, इस्लामाबाद रेंजर्स के पास है, ठीक है, पंजाब में ऑपरेशन नहीं हो रहा। क्यों?
حالانکہ تمام ایڈیولوجیکل جو بیس ہے ٹیرر کی وہ پنجاب میں موجود ہے، وہ مریدکے میں موجود ہے، وہ سدرن پنجاب میں موجود ہے، تمام ایڈیولوجیکل بیس. یہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. سارے پاکستان میں آپریشن ہو رہا ہے، پنجاب کو کیوں سپیئر کیا جا رہا ہے؟ آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے یہ سوال اپنی زبان پہ لے کے پھر رہا ہے. اور کب تک روکیں گے آپ؟ وہ اس میں اس کو روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. فوج شروع کرنا چاہتی ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کو شروع نہیں کرنے دے رہی، مگر یہ معاملہ جو ہے کب تک آپ لٹکائیں گے، کب تک اس کو آپ کریں گے؟ الٹیمیٹلی تو یہ یو ہیو ٹو فیس اٹ. اس کے بعد جو حال ہوگا ملک کا وہ سب کے سامنے ہے. مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان جو کیس یہ یونائٹڈ نیشنز نہیں لے کے گیا تھا، انڈیا لے کے گیا تھا. جواہر لال نہرو صاحب لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر انہوں نے پلیبسسٹ وہاں ہولڈ کرنے کا کمٹمنٹ کی. پھر دوبارہ گیا، دوبارہ انہوں نے کمٹمنٹ کی. پبلک سپیچز میں ان کی تقریروں میں وہ کمٹ کرتے رہے، لیکن انہوں نے پلیبسسٹ ہولڈ نہیں کی. اس کے بعد پاکستان نے شملہ کے ایگریمنٹ میں جو میجر چینج آئی پاکستان کے سٹانس میں، وہاں آپ نے یہ کمٹ کیا ان کے ساتھ ان ریٹن ورڈ اینڈ سائنڈ کہ جی یہ بائیلیٹرل پرابلم ہے اور اس کو کشمیر، پاکستان اور انڈیا ہی بیٹھ کے حل کریں گے. دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلی آپ نے وہاں سے یونائٹڈ نیشنز کو نکال دیا. لیکن پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ notwithstanding the principal position of both the countries on Kashmir, پھر آگے جو بائیلیٹرل. اس کے بعد آپ یوفا کہتے ہیں سب سے بڑا. اس کے بعد یوفا میں آپ کے، اور سر یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ انڈر دا فریم ورک آف یونائٹڈ نیشنز. نہیں وہ نہیں لکھا ہوا، آپ دیکھ لیجئے، گو ریوزٹ اٹ. یہ نہیں لکھا ہوا سملا اسٹیٹمنٹ، سملا ایگریمنٹ میں یہ نہیں ہے. اوفا میں سے آپ نے اتنا بڑا بلنڈر ہے، اتنا میسو بلنڈر ہے حکومت پاکستان کا کہ آپ نے وہ جو چارٹر بنایا آگے کی نیگوسیشنز کے لیے اس میں کشمیر کا لفظ ہی نکال دیا آپ نے. اب اس کے لیے تو آپ انڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے نا. میں انڈیا کی جتنا مجھے کشمیر ہے، میں خود کشمیری ہوں یار، جتنا یہ ملک مجھے عزیز ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی انکنسسٹنسیز کو ماننا چاہیے. ہمیں اپنی جو ویک پوزیشن ہماری دنیا میں بن چکی ہے فار ریزنز ادر دین کشمیر، اس وقت سعودی عربیہ تک آپ کی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا انٹرنیشنل فورا کے اوپر. اس سے بڑا الائی کون سا آپ کا ہوگا؟ کوئی اور ملک نہیں سپورٹ کرتا. آج آپ لے کے چلیں یونائٹڈ نیشنز میں، یہ لے کے جائیں، آپ ووٹنگ کرا کے دیکھ لیجئے، 4 ووٹ نہیں آئیں گے آپ کی فیور میں. دیکھیں آپ اپنا کیس ویک کر چکے ہوئے ہیں، ریالٹی چیک یہ ہے. لیکن کشمیر آزاد ہونا چاہیے، پلیبسسٹ ہونی چاہیے وہاں. اس کے لیے آپ کو بہت سا کام کرنا پڑے گا، کنسسٹنٹ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ایک پالیسی بنانی پڑے گی، ایک فار سائٹڈ پالیسی بنانی پڑے گی. اس کی جو ویریس کانٹورز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو اپنی ایمبیسیز کو انلیش کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے تھنک ٹینکس کو انلیش کرنا پڑے گا، آپ کے اپنے ایکیڈیمکس کو انلیش کرنا پڑے گا، جو کہ جا کے سینسٹائز کریں دنیا کو اس مسئلے کے، ہیومن ٹریجڈی کو. سارا کچھ ہماری گورنمنٹ اس حد تک انوالو نہ رہی ہے نہ ہے، اور مجھے کوئی انڈیکیشنز نہیں مل رہی کہ اس لیول تک. یہ ایک کاسمیٹک ہوتا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کے وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے او کشمیر آزاد نہیں ہو رہا. نتھنگ، اٹس نیدر ہیئر نار دیئر. یو این نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کو اپنے اینڈ کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آپ کو ایک کیس بنانا پڑے گا، آپ کو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. وہ کیسے کرنا ہے؟ ایک بات بالکل آئی ایگری ود یو. لیکن دونوں کے لیے میرا یہ سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی. ہمارے ہاں جو پاکستانی جس وقت بیٹھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے ہو یا انڈیا کے حوالے سے بات ہو، وائی وی آر سو اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. ہم انڈینز کو ڈائریکٹلی مطلب ان کو یہ بھی کہنے سے ڈرتے ہیں ہم کہ یار آپ غلط کام کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، غلط آپ جو ہے پالیسی فالو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں، گورنمنٹ تو کرتی ہیں، بڑا مزہ، بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیے میں اس کا جواب آپ کو ایک چھوٹا سا دیتا ہوں، پھر آپ. یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کانٹیکٹ ہے پچھلے 2 مہینے میں مجھے بتائیے آج آپ نے اس نجم سیٹھی کو اکاؤنٹیبل کیا؟ کیوں گیا وہ انڈیا؟ کس کی اجازت سے گیا؟ وہ ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا جب اس نے شہریار کی بیگم صاحبہ کو انوالو کیا اس میں کہ جی وہ یہ انٹینشنلی جی اس میں یعنی بدنیتی کی بنیاد پہ تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس میں دونوں پراسپیکٹس ہیں. انکمپٹنس بھی ہو سکتا ہے اور بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا. فیکٹرز موجود ہیں. دوسری سب سے بڑی بات، جبکہ دیکھیں یہاں بی جے پی جیسی پارٹی جس کو کہ اب تقریباً سبھی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں ایز این ایکسٹریمسٹ پارٹی، اس دفعہ کے الیکشن میں ان کی شوئنگ جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اور اس وقت بی جے پی جو ہے وہ انڈین کشمیر کی رولنگ پارٹیز میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، مفتی سعید صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کولیشن ہے ان کا. کشمیری قیادت جو ہے آج ہمیشہ سے زیادہ ڈیوائڈ ہے. لیکن وہ الیکشن کیسے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو ہوئے ہیں، الیکشن کے اوپر تو
ہم تو شام الیکشنز کہتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، یہ الیکشن تو نہیں، یہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. جو ہماری جو جتنی بھی جیسے علی صاحب جس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 50-60% ووٹ ہوتا ہے، وہاں پہ تو 20% 18% ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا جاتا. الیکشن تو ہو رہے ہیں، الیکشن تو ہو رہے ہیں نا. آپ کی کشمیری قیادت کا ایک پورشن جو ہے پوری دنیا کی آنکھوں کے اندر دھول جوڑنے کے مترادف ہے کہ دیکھیں جی اٹس اے ڈیموکریسی، اور یہاں پہ خود ہی لوگ چناؤ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. دیٹس وائی یہ سارا یہ نیریٹو پاکستان کا نیریٹو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کا نیریٹو نہیں ہے. دیکھیں نا یہ ریالٹی پہلے کا جو چیف منسٹر تھا اس دفعہ کی جو اس کی سٹیٹمنٹس تھی، جب نریندر مودی وہاں پہ گئے تو عبداللہ کی جو جونیئر عبداللہ جو ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ از ویری، یہی جونیئر عبداللہ جو ہے یہی اس نے الیکشنز میں حصہ لے کے کشمیر کے اوپر حکومت بھی کرتا رہا ہے. دیکھیں یہ ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، یہ ان کو پولیٹیکل انٹرسٹ سے بیونڈ دیکھنے کی کوشش نہ کریں. عمر عبداللہ جو ہے وہ کشمیر کا چیف منسٹر بھی رہا ہے، لیکن لوگوں کی ریپرزینٹیٹو اسمبلی نہیں ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا، دنیا یہ نہیں کہتی. ان کا نیریٹو ہے کہ ہم یہ نیریٹو لے کے ہم دنیا میں گئے بھی نہیں ہیں. ہماری حکومت نے یہ پروجیکٹ بھی نہیں کیا دنیا میں کہ یہ جو شام الیکشنز ہیں یا ریپرزینٹیٹو الیکشنز نہیں ہیں. سارے پاکستانی ہیں نا، آپ بھی جو بات کر رہے ہیں میں بھی ایک بات کر رہا ہوں. اگر حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے تو آئی تھنک وی آر ناٹ سلیپنگ. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کس طرح کے وہ کرواتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں. دیکھیے وحید صاحب، میں ہمیشہ اس چیز کا سر مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ان الیکشنز کو کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے جا کے ان کو مانیٹر کیا ہے، اس کے اوپر کوئی لکھا ہے، کوئی بات کی ہے؟ وہ اجازت ہی نہیں دیتے وہاں جانے. میں کاؤنٹر یہ کرتا ہوں کہ کیا کسی نے ریجیکٹ کیا ان الیکشنز کو آج تک؟ سر نہیں مجھے بتائیے نا، آپ دیکھیے، آپ بتائیے کیا کسی حکومت نے، برٹن نے ریجیکٹ کیا، یو ایس نے ریجیکٹ کیا، رشیا نے ریجیکٹ کیا؟ وہ کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ سعودی عربیہ نے ریجیکٹ کیا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ الیکشنز کو ریجیکٹ نہیں کرتے تو وہ ایکسپٹ ہوتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات آپ سن لیں سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، بہت ضروری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس کیوں لڑے گا؟ انہوں نے تو اس میں ساری خرابی پیدا کی. چلیے میں آپ کو یہ لے کے چلتا ہوں کہ آج پاکستان کا کیس کون سا دنیا کا ملک لڑنے کو تیار ہے؟ پاکستانیوں کو لڑنا چاہیے، کشمیریوں کو لڑنا چاہیے. انٹرنیشنل فورا کے اوپر پاکستان کا کیس آپ کے جو ٹریڈیشنل الائیز ہیں وہ بھی نہیں لڑنے کو تیار. وہی سب میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا انٹروجن کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا $12 بلین جو ہیں وہ عوام کا سودا نہیں کر سکتے، اسی طرح وہاں پہ جیسے تیسے الیکشن ہیں، دونوں کنٹینشن مانتے ہوئے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمپل بادل نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ اسٹیج ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کنٹینشن دے رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خاموش ہماری وہ ان کے ساتھ کنیکشن تھا بیویوں کے تھرو، وہ پکڑا گیا، اس کا جھوٹ انکور کیا کیونکہ شہریار صاحب نے خود کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کی حکومت کا ہے، کمپلسٹ ہے اس کرائم میں، اس جرم میں شریک ہے آپ کی حکومت. اگر نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کرے، پکڑے اس کو، کہے جی کہ تم بتاؤ یہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے پاکستان کو ذلیل کیوں کیا. ہے پاکستان کی حکومت میں اتنا دم کہ وہ پکڑ سکے اپنے اپوائنٹی کو وہاں سے نکال سکے؟ سر یہ ہمارے اپنی ویکنیسز ہیں میرے بھائی، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں. آپ نے یہ بڑا اچھا ریلیونٹ پوائنٹ کیا، میرا خیال ہے وہی سب کچھ چیزیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں انڈیا اس وقت 100 ملین روپیہ روزانہ خرچ کر رہا ہے کشمیر کے آکوپیشن پہ. یہ اب آپ خیال رکھیے. 7 لاکھ فوج ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پاکستان کی کنسسٹنس پالیسی نہیں ہے، یہ بتا چکے ہیں، اور بالکل نہیں ہے. ایز این اکیڈمک میں بتا رہا ہوں، کبھی ہاٹ ہوتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی کولڈ ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. اور پچھلے 1-2 مہینے میں ساری چیزیں کلیئر آ چکی ہیں. 2-3 چیزیں میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا. ودن 3 منٹس آئی فنش اٹ. جب گائے کی ذبح کا مسئلہ ہوا تو آپ کہتا ہے کہ وہاں کی ہائی کورٹ نے اور وہاں کی سپریم کورٹ نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع حیثیت کا علاقہ ہے، یہاں پہ انڈیا کا قانون نہیں لاگو ہو سکتا. یہ آپ خیال رکھیے. یہ وہاں کی ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے، یہاں کی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے. بالکل. نمبر 2، جب آرٹیکل 370 کی باری آئی کہ اس کو آپ ختم کر دیں، یہ آپ خیال رکھیے انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ 370 آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں لا سکتے. یہ آپ خیال کریں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز انفارچونیٹلی ان کو آپ ذہن میں رکھیے. اور ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں اب اکیڈمک ہونے کے علاوہ میں کچھ تجزیہ کار بھی ہوں، وہ میں اب آپ کو
ہم جو ہے جب ہمیں پیچھے سے ڈنڈا دیا جاتا ہے تو ہم کشمیر کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، ورنہ وہ کہاں سے آتا ہے؟ سر اب کچھ چیزیں رہنے دیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، اور ہمارے GHQ سے دیکھیں جنرل ہیڈ کوارٹرز ان راولپنڈی، اوفا میں ہم نے اف کر دی، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب جنرل صاحب نے یادگار شہداء پہ تقریر فرمائی، راتوں رات کشمیر جاگ گیا، تو کہاں پالیسی کہاں ہے؟ اور میں آخری بات کر رہا ہوں، کشمیری لیڈروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری، جب بھی پاکستان آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر اس لیے ہارا کہ پاکستان کمزور تھا۔ بالکل صحیح بات۔ اب آپ بتائیے کہ وہ تو بےچارے ہر 2 دن بعد اٹھ جاتے ہیں بھائی، وہ تو نعرے مار رہے ہیں، ہر جگہ مار رہے ہیں، آپ میں کتنی قوت ہے؟ میں فوجی قوت کی بات نہیں کر رہا، جیسے یہ فرما رہے ہیں ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی کتنی قوت ہے، ہر لیول کے اوپر لابینگ کریں، کتنے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں وہ ہمارا ساتھ، وہی بس آمدن گفتن خان برخاستن اللہ خیر صلاح۔ تو ہماری 3-4 چیزیں یہ انڈیا کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بتا رہی ہے کہ کشمیر متنازع ہے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بہت اعتراضات ہیں شہریار صاحب پہ اور نجم سیٹھی صاحب پہ، بھئی جب آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے تو آپ کیوں وہاں پہ جا کے اپنا منہ کالا کروا رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ IPL میں نہیں رکھ رہے، اگر وہ آپ کا سیریز نہیں کھیل رہے، وہاں پہ ورلڈ کپ ہونے والا ہے T20 کا، اینڈ آئی تھنک آور گورنمنٹ our cricket team is پاکستان کے بھی مسائل وہی ہیں جو کہ انڈیا کے ہیں۔ پاکستان میں بھی 1949 میں آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن اڈاپٹ کیا تھا، انڈیا جو آج کر رہا ہے یا 1 سال پہلے کرنا، ہم آج سے 66 سال سے کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی پالیٹکس میں مذہب کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے اس کو شامل کیا ہوا، اور آج پاکستان کے مسائل کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی اسپاؤزل آف ریلیجیوسٹی بھی ہے۔ انڈیا نے آج 67 سال کے بعد وہی کام کیا ہے۔ لیکن ٹالرنس لیول ڈو یو تھنک کہ ہمارے بھی بہت انٹالرنٹ، ہماری سوسائٹی جتنی وائلنٹ اور جتنی ریڈیکلائزڈ ہے، میرا خیال ابھی تک انڈین سوسائٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تو اب اس زبان کے تھرو تو بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات ہی صرف بیرل آف دا گن کے ذریعے کرتے ہیں۔ ابھی انڈیا کی لیکن اس میں تو خیر انٹرنیشنل فیکٹرز بھی تھے، ریجنل فیکٹرز بھی تھے، افغانستان بھی تھا، آئی تھنک کہ وہ فیکٹر زیادہ انفلوئنشل تھے۔ عام آدمی شہروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر جس طرح سے لوگ رہتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں اس طرح سے مطلب مسلمانوں سے ہٹ کے جو ہندو یہاں پہ رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں یا باقی جو کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے۔ دیکھیے وحید صاحب، ہمیں بہت ضروری ہے، میں اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں، میرا بڑا فیتھ ہے اس ملک میں، اسی لیے ہم یہاں رہتے ہیں، لیکن ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں کے کرسچنز کی آبادیاں جلائی گئی ہیں، یہ وہی ملک ہے جہاں کے ہندوؤں کے بچیوں کو ریپ کیا گیا، یہ وہی ملک ہے جہاں کے ہندوؤں کے بچوں کو ہم نے ان کے گاٹے کاٹے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے ہم کمیونٹیز کو، مائنورٹی کمیونٹیز کو ہم فورسفلی باہر نکال رہے ہیں اور وہ مائگریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت، یہاں ہزاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم بہت انٹالرنٹ قوم ہے، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے یہ ماننے میں بالکل کوئی عذر نہیں محسوس کرتا، کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اور کریکٹ ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ریالٹی چیک تو کر لینا ہم کہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں جبکہ ہم ٹالرنٹ نہیں ہیں، تو ہم ریمیڈی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہمیں مرض کا ہی نہیں پتا، ہم اس کی شناخت نہیں کرتے، تو ہم دوائی کیسے لیں گے؟ میں فیل کرتا ہوں یہ انتہائی ریڈیکلائزڈ، وائلنٹ اور انٹالرنٹ سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ واٹ ڈاکٹر صاحب واز سیئنگ؟ یہ کشمیر پہ آپ بات کرنا چاہیں گے جو وزٹ تھا؟ نہیں، کشمیر کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے 2-3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس میں۔ کشمیر کا مسئلہ کیوں اتنی دیر حل نہیں ہو پایا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پاکستانی حکومتوں کی انکنسسٹنٹ اپروچ جو کشمیر رہی ہوئی ہے۔ ہم لوگ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اسپرٹس میں کام کرتے ہیں، جب بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں یا جو کوئی ہمیں کوئی فیل ہوتا ہے کہ جی اب کر لیں، ہم نے کوئی پوائنٹ سکور کرنا ہے، تو ہم کشمیر کا نام لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک پرماننٹ نیریٹو ہے آپ کا، اس میں کشمیر جو ہے وہ آتا غائب ہوتا رہتا ہے، وہ پرماننٹ پریزنس اس کی موجود نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کو اس کا ثابت، ابھی نریندرا مودی صاحب گئے ہیں وہاں اور $12 بلین کا انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا جس کا ذکر بہت ہو رہا ہے۔ یہ ایک موقع تھا جبکہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے فارن آفس کو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ریلیز کرنا چاہیے تھی آن دا لائنز جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا سودا جو ہے وہ $12 بلین یا پیسے کے عوض ان کا وہ پیسہ ان کی آزادی کا نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومت بالکل سائلنٹ ہے، حالانکہ اتنا کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جا کے یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیا یا وہ کیا۔ تو فیکٹ اس کہ جی
موقع آتے ہیں اور موقع جو ہے وہ دوبارہ نہیں آتے. پاکستان کی حکومت نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں وہاں ریلیز کی. دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے یہ انکمپیٹنس وزٹنگ وہ جائے گی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ ڈیولٹی ہماری کمزوری. قصوری صاحب نے غلطی نہیں کی وہاں جا کے اگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. مطلب میں کیوں آپ ویسے بھی پوچھ رہا ہوں قصوری صاحب ہمارے لوگوں کو کیا مطلب ان کے اندر کیا ایسی کچھ چیز ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں گانے والے ہیں یہ سارے لوگ بھاگتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ if they are not welcome over there why they go there؟ کمرشلزم. اگر پاکستان میں پیسہ تھوڑا ہے اگر قصوری صاحب یہاں کتاب لکھتے تو 1000 کتابیں چھپنی تھیں. قصوری صاحب نے وہاں کتاب چھاپی ہے تو 10,000 سے 1,00,000 تک کتابیں چھپی ہیں. سمپل ایز دیٹ ہے. ہمارے فنکار اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں آڈینس زیادہ ہے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. اللہ خیر اس میں تو کوئی بات نہیں. پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ٹیلنٹ ہیز نو بارڈر. ماشاء اللہ. اکیڈمکس کو جانے نہیں دیتے, جرنلسٹ کو جانے نہیں دیتے, آرٹسٹ ہیو نو بارڈر. ماشاء اللہ گڈ انف. جی کمرشل ہم تو پیسے بھی نہیں مانگتے. یہ ریالٹی چیکس ہیں وحید صاحب, پلیز ان ریالٹی چیکس کو دیکھیے. سر کل کو اگر ان لوگوں کو روکیں تو پھر ہم جیسے لوگ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. ہم نہیں کہہ رہے آپ ہم کہیں گے جی کہ دیکھیں ان کو نہیں حکومت ہماری جانے نہیں دے رہی, ان کو روک رہی ہے. وحید صاحب آپ کی رسپانسبلٹی, آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میڈیا میں لوگوں کا اوپینین پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. سوری آئی ایم سیئنگ دس. So the government should not allow all these people to visit. پلیز آپ کم از کم اس کو اجاگر تو کریں نا کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں, ہم کیا وہ نہیں کر رہے. یہ آپ جو تھوڑی سی اور بات کروں گا انہی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, یہ کرکٹ کا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ جا کے ذلیل ہو رہے ہیں, کیوں ان کے گوڈے پکڑ رہے ہیں. 12 بلین آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیم, وہ 12 بلین میں ان کا ہوگا مال. یہ کرائسس ہے ہمارا اس ملک کا, کمرشلزم. یہی کرائسس ہے اس ملک کا. ہم بکے ہوئے ہیں, ہم اپنی قیمت اپنی ہتھیلیوں کے اوپر لے کے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں. آؤ خریدو ہمیں, ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کرائسس ہمارے معاشرے کا مورل کولیپس ہو چکا ہوا ہے, اور اس اسٹیٹ کی کوئی رٹ نہیں ہے, کوئی رٹ نہیں. کوئی ریڈ لائنز بھی تو ہوتی ہیں نا سوسائٹی میں, ملکوں میں, معاشرے میں. آئی ایم آسکنگ یو وحید صاحب, آپ مجھے بتائیے میرے بھائی, آپ کہاں ہے ریڈ لائن, کون سی ریڈ لائن ہے جو کہ آپ نے ریسپیکٹ کی, آپ بتائیے مجھے اس ملک میں. وہی صاحب ناراض نہ ہوئیے گا, آپ بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں. جب آپ کا ٹماٹر, جب آپ کا آلو, جب آپ کا پیاز, جب آپ کا گوشت انڈیا سے آئے گا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر, معافی چاہتا ہوں, جب آپ کا پرائم منسٹر وہاں مفت تو نہیں آتے ڈاکٹر صاحب, پیسے نہیں آتے ہیں نا, پیسے پے کیے جاتے ہیں. سر ڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے نا. آپ یہ چیزیں اپنے اور پڑوسیوں والے سے کیوں نہیں منگواتے, بنگلہ دیش سے کیوں نہیں منگواتے, ایران سے کیوں نہیں منگواتے, باقی ملکوں سے کیوں نہیں منگواتے, کیوں آپ ادھر سے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کمرشلزم انوالو ہے. پاکستان انڈیا میں 1 بلین کی آفیشل ٹریڈ ہے, 15 سے 18 بلین کی نان آفیشل ٹریڈ ہے. اس کو کون روکے گا؟ آپ اور میں کر رہے ہیں وہ ٹریڈ. اسمگلنگ کا مال کہاں جا رہا ہے, کن کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ مافیاز کی جیب میں. اور آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ان مافیاز کو ہیڈ کرتے ہیں. یہ کیا لڑیں گے انڈیا سے یار, کیا کشمیر لیں گے یہ لوگ؟ ریالٹی چیک کریں یار, پکڑیں, دیکھیں ریالٹی, آپ کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹریڈ ود انڈیا, آئی ٹوٹلی اگری ود مائی بردر, ٹریڈ ود انڈیا از مور امپورٹنٹ دین کشمیر. ایگزیکٹلی. For them, not for us. For us. یہ جو آپ نے انٹر ٹریڈ شروع کی ہے جو کشمیر سے آتی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیری تھوڑی کر رہے ہیں اس میں ٹریڈ, یہ تو سارے باہر کے لوگ آ کے ٹریڈ کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرنٹ ہے یار. دیکھیے our heart goes out to کشمیر frankly, and for all ان لوگوں نے جو اسٹرگل پٹ اپ کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن روک صاحب کیا ہے, مطلب ہم کیا بیٹھ کے, مطلب یہ جتنی بھی